آج لڑکیاں گھوم رہی ہے، سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کھلی ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ یہ باپ کو ذمہ داری ہے کہ روکے، ان کو حکم دے کہ نہیں بیٹی تم کو اس طریقے سے گھومنا نہیں ہے، اسلام نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے بلکہ پردے میں رہنے کے حکم دی ہے، اس لیے تم گھر میں رہا کرو، گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ آج گھر میں بھی رہتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے بھی، نوجوان بھی موبائل یوز کر رہے ہیں، اور ان میں موبائل کے اندر ایک چیز یوز کر رہے ہیں، کیا معلوم ہے؟ فیس بک، اور ان میں بہت گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات تو یہ ہے، کوئی اور دوسرے سے چیٹنگ کر رہے ہیں، پہلے آپ کو بھائی بنا رہے ہیں، پہلے آپ میری ماں بہنوں آپ کو بہن بنا رہی ہے، اور بہن بنانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ راستوں سے اتر کر اپنے سیدھی جو گندی چیزیں ہیں اسی پر آپ کو دار و مدار کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، فیس بک چلانے والے لڑکیاں اور لڑکوں کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، آپ ان سے عبرت حاصل کیجئے۔ ایک نوجوان جس نے اپنے موبائلوں کے اندر فیس بک کے اندر اپنا آئی ڈی بنائی، اپنے نام پر نہیں کسی اور دوسرے کے نام سے، اور اس میں جو فوٹو یعنی تصویر لگائی وہ اپنا بھی نہیں کسی خوبصورت تصویر کو لگا دی، اور ایک لڑکی بھی ہے جو آئی ڈی بنائی دوسرے کے نام پر اور اپنا تصویر نہ لگائی بلکہ اور دوسرے کے تصویر سے اس نے اپنے آئی ڈی کو بنانے کے بعد ان دونوں کے اندر بات چیت شروع ہو گئی، چیٹنگ ہونے لگا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، اسی طریقے سے 6 مہینہ تک چلتے رہے۔ اب آخر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تم سے بے قرار ہوں، اب رہ نہیں سکتے اگر تم جب تک ہم سے ملو گی نہیں۔ بات چیت ہو گئی، چلو ملتے ہیں، جگہ پر پہنچے ملنے کے لیے۔ دونوں جب پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، پیر تلے زمین کھسک گئی، وہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو۔ جب تک ان برائیوں سے ہم نہیں بچیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، میں یہی سے گزارش کروں گا، میں آپ یہ بات بتا رہا ہوں، اپنے حیا کا خیال رکھا کرو، کیونکہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جس کے پاس حیا نہیں وہ ایمان بھی نہیں، ایمان بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں پہ حیا نہیں وہاں پہ ایمان بھی نہیں، حیا چلی گئی ایمان بھی چلی گئی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے جس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم نے ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم برائیوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری دی، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ میں نے تمہیں ذمہ داری دی ہے۔ نبی آنے سے پہلے لوگوں کے گھروں میں کھانے کے اور پینے کے جگہ میں پانی کے جگہ شراب رکھے جاتے تھے، لوگ شراب پیتے تھے، اس طریقے سے ان برائیوں میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ کے نبی آنے کے بعد آگے مقرر ٹھیک ہے ختم۔ میرے بھائیوں، شراب کی جگہ پر پانی یعنی پانی کی جگہ پر شراب پیا کرتے تھے۔ اس حالات میں لوگوں نے شراب پیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے آ کر بتائے لوگوں شرک سے بچو، لوگوں برائیوں سے بچو، اور جو خانہ کعبہ کے اندر جو بتوں اور جن برائیوں میں لوگ مبتلا تھے ان سے لوگوں کو بچایا، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اچھی باتیں کیا کرو، دین کی باتیں بتایا کرو اور ذمہ داری کو سمجھا کرو۔ جب تک ذمہ داری کو نہیں سمجھو گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ بہت قیمتی چیز ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ گھر میں کیا ہے آپ کو خبر لینا ہے، آپ اپنے بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، 11 سے 10 سے لے کر 3 بجے تک وہ اسکول میں رہتے ہیں، اور لڑکی بھی رہتی ہے، اور شام 6 بجے تک واپس نہیں آ رہی ہے لڑکی، اور لڑکے بھی نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کو اس کا خبر لینا ہوگا کہ تم 3 گھنٹے 2 گھنٹے کیا کر رہی تھی، تم 3 گھنٹے 2 گھنٹے کیا کر رہے تھے، بتاؤ تو ذرا۔ آپ کو خبر لینا ہے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو میں اپنی ذمہ داری اس لیے بتایا، لوگوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں۔